الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا میں بسنے والا ہر انسان، چاہے مرد ہو عورت ہو، دیہاتی ہو شہری ہو، کالا ہو گورا ہو، عرب ہو عجم ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر ایک کے دل کی تمنا اور ہر ایک کے دل کی چاہت اور ہر ایک کے دل کی آرزو یہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ زندگی کامیاب ہو جائے۔ ہر ایک اس فکر میں جو ہے وہ گھل رہا ہے اور اسی بات کی کوشش کر رہا ہے کہ میری پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی بن جائے۔ حالانکہ یہ پیدائش سے لے کر موت تک کا جو زمانہ ہے وہ بہت تھوڑا زمانہ ہے، بہت چھوٹا زمانہ ہے۔ اس سے پہلے کا زمانہ عالم ارواح سے لے کر ماں کی گود تک کا زمانہ، یہ بہت لمبا زمانہ ہم سب کا گزرا۔ ایک زمانہ موت کے بعد آئے گا کہ جب آنکھیں بند ہو جائے گی اور تنومن مٹی کے نیچے قبر میں پہنچا دیا جائے گا اور جنازے میں غسل کرا کر جب جو ہے وہ روح کو سپرد خاک کر دیا جائے گا، جسم کو سپرد خاک کر دیا جائے گا، اس کے بعد سے لے کر قیامت تک کا زمانہ، اس لیے شاعر کہتا ہے جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ تو ایک زمانہ تو وہ ہے کہ مرنے کے بعد سے لے کر پھر قیامت تک کا زمانہ، یہ بہت لمبا زمانہ ہے۔
اور ایسا زمانہ ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، پھر ہمیشہ ہمیش کی جنت کا فیصلہ یا پھر جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اور ایسی زندگی جس کو ابد الآباد زندگی کہتے ہیں، تو وہ ایک زمانہ بہت لمبا آنے والا ہے۔ ایک زمانہ جو ہم پر سے سب سے گزر گیا، اس کو کہتے ہیں عالم ارواح سے لے کر ماں کی گود تک کا زمانہ۔ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے ہم سب کی روحوں کو جمع کیا، ہم سب کی روحوں کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پالنہار نہیں ہوں، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہوں؟ ہم تمام روحوں نے یک زبان ہو کر کہا، قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں، بے شک آپ ہی ہمیں پالنے والے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، الست، گر نہ تو کہتا، نہ میں قالوا بلا کہتا، نہ کرتا تو مجھے پیدا، نہ میں تجھ کو خدا کہتا۔ اب کتنا بھاری بھرکم امتحان ہے۔ اللہ رب العزت کی عالی ذات 70,000 نورانی پردوں میں بند ہو گئی، صاف دکھتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے پر سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی عالی ذات 70,000 نورانی پردوں میں بند ہو گئی، ہم سب کی روحوں کو مٹی کے کھول میں چھپایا اور پھر دنیا میں بھیج دیا، وساوس کا چکر چلا دیا اور عورتوں کا پریوں کا جال بچھا دیا، بھولے جنت میں اور نیچے زمین پر پریوں کا جال بچھا دیا، مال کا چکر چلا دیا، وساوس کا چکر چلا دیا۔ کیوں؟ دیکھنا ہے کون ہمارا ہے، کون پرایا ہے، کون اسباب کا پجاری ہے، کون مسبب الاسباب کا پجاری ہے، کون 360 کی پرستش کرتا ہے اور کون ایک وحدہ لا شریک کی پرستش کرتا ہے، کون جو ہے اسباب میں رہ کر اسباب کا بندہ بن کے زندگی گزارتا ہے اور کون اسباب میں رہ کر مسبب الاسباب کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، یہ زمین اور آسمان، اس میں جو کچھ بنا ہوا نظر آتا ہے یہ سب آفاق ہے، اسباب ہے۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا میں بھیج دیا، وساوس کا چکر چلا دیا، ہم سب کا امتحان چل رہا ہے، ہم سب پریکشا گھر میں ہیں۔ اب انسان کیا سمجھتا ہے میری پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی بن جائے، چاہے جھوٹ سے بنے، چاہے فریب سے بنے، چاہے دھوکہ دینے سے بن جائے، چاہے مسجد مدرسے کا چندہ حضم کر جانے سے بن جائے، کسی طرح میری پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی بن جائے۔ یہ تو بہت تھوڑا زمانہ ہے، بہت چھوٹا زمانہ ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک کا جو زمانہ ہے وہ تو بہت تھوڑا زمانہ ہے۔ عارفین فرماتے ہیں قیامت کا ایک دن اس دنیا کے 50,000 برس کے برابر ہوگا، یعنی کوئی 50,000 برس اس دنیا میں رہے تو سمجھو آخرت کے اعتبار سے ایک دن گزرا۔ حساب لگانے والوں نے حساب لگایا تو یہ دنیا کی زندگی تو 2-2.5 منٹ کی بیٹھی ہے۔ اب یہ 2-2.5 منٹ کی زندگی میں رہنے کے لیے اچھا بنگلہ ملا تو کیا، پھرنے کے لیے ایسی کار ملی تو کیا،
اور موٹر سائیکل ملی تو کیا، کھانے کے لیے مرغ مسلم ملا تو کیا، چٹنی روٹی ملی تو کیا، دال روٹی ملی تو کیا، پہننے کو کاٹن اور ٹیری کاٹن ملا تو کیا، اور کھدر کا کپڑا پہننے کو ملا تو کیا، یہ تو 2-2.5 منٹ کی زندگی ہے، کسی طرح کٹ جائے گی۔ آخرت جو ہم سب کی ہمیشہ ہمیش کی، آخرت میں جو زندگی ملنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ملنے والی۔ اس لیے عقل مندی اور ہوشیاری یہ ہے کہ آدمی آخرت کی زندگی کو کامیاب بنائے۔ ہر ایک اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، لیکن انسان ہر زمانے میں 2 چیزوں سے غافل رہا۔ ایک، اس کو یہ معلوم نہیں ہے میری کامیابی کیا ہے، یہ سمجھتا ہی نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں ہے میری کامیابی کیا ہے۔ یہ کیا سمجھتا ہے؟ ملک میں، مال میں، عہدوں میں، ڈگریوں میں، بینک بیلنس میں اگر مال آئے گا تو زندگی بن جائے گی۔ ہر ایک کا یقین یہ بنا ہوا ہے مال سے زندگی بنے گی۔ مال سے زندگی بنتی تو قارون کی بن جاتی۔ ہاں، کتنا تھا؟ میرے اور آپ کے پاس کتنا ہے؟ ہمیں ناز ہے، ہمارے پاس ہے تو کتنا ہے؟ ایک بنگلہ اگر بنایا سیف اللہ خان نے تو کتنوں کے بچ مارے، کتنوں کو ہنسایا، کتنوں کو رلایا، کتنوں کو دھوکے دیے، تب جا کر ایک بنگلے کا میں مالک ہوں، اس پر مجھے ناز ہے۔ کتنا ہے میرے اور آپ کے پاس؟ ہم تو ٹوٹ پونجیے، بیوہ بہن کو نہیں دے سکتے، یتیم بھانجوں کو نہیں دے سکتے، یتیم بھتیجوں کو نہیں دے سکتے، کسی غریب مسکین کو، لاچار کو ہم نہیں دے سکتے۔ قارون کے پاس کتنا تھا؟ 40 پہلوان یا 40 اونٹ اس کے خزانے کی کنجیاں لے کر چلتے تھے، چابیاں لے کر چلتے۔ خزانہ کتنا ہو؟ کامیاب ہوا؟ مال و دولت کے ساتھ زمین میں دھسایا، آج تک دھستا جا رہا۔ مال میں کامیابی ہوتی تو قارون کامیاب ہو جاتا، حکومت میں کامیابی ہوتی تو فرعون کامیاب ہو جاتا، لیکن مال میں، عہدوں میں، ڈگریوں میں، بینک بیلنس میں اللہ نے کامیابی کو رکھا نہیں۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے تھے، انبیاء علیہ السلام بھولے بھٹکے انسانوں کو یہی دعوت دیتے تھے، او انسانوں تم ملک میں، مال میں، عہدوں میں، ڈگریوں میں، بینک بیلنس میں اپنی کامیابی کو تلاش کرتے، یہ تو ایسا ہی ہے کسراب بقیتی یحسبہ الظمآن ماء۔ ارے ریگستان میں دوڑنے والا ہرن، وہ اپنی گردن کو اٹھاتا ہے، دور دیکھتا ہے، ریت چمکتی ہے، وہ سمجھتا ہے پانی ہے، قریب پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو پانی نہیں۔ آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں جانجرے کے نیر، ایسا کہتے ہیں۔ دور پانی نہیں ہے لیکن ریت پر دھوپ پڑ رہی ہے، وہ چمکتا ہے، محسوس ہوتا ہے وہاں پانی۔ ہرن کا بچہ وہاں دوڑ کر جاتا ہے لیکن آب ندارت، پانی نہیں ہے۔ اب وہ اپنی گردن کو اٹھاتا ہے، دوسری طرف دوڑاتا ہے، وہاں سمجھتا ہے پانی ہے، دوڑ کر کودتا پھاندتا وہاں پہنچتا ہے، وہاں بھی آب ندارت، پانی نہیں ہے، یہاں تک کہ پیاس کے عالم میں وہ ہرن کا بچہ اپنی جان کو کھو دیتا ہے۔
بالکل ٹھیک اسی طرح انسان کا بچہ سر اٹھاتا ہے، مال میں کامیابی ہے، مال حاصل ہو گیا لیکن کامیابی نہیں ملی۔ ارے مال میں کامیابی تو کیا ہوتی، مال تو انسانوں کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ نہیں سنتے کیا، کائنات کے امام، ہم سب کے افسر، فاطمۃ الزہرا کے ابو، حسنین کے نانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال حسد کراتا ہے، آپس میں بغض کراتا ہے۔ دیکھو آج سے چند سال پہلے کا زمانہ تھا، غربت تھی، کچے گھرانے تھے، لیکن محبتیں اتنی قائم تھی، ایک دوسرے کے بغیر آدمی کھانے پینے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ اور آج حال دیکھ لیجیے، یہ مال تو بڑی مصیبت ہے، اس امت کا فتنہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ یاد آیا، آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک حواری ساتھ ہو گیا، حضرت میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ کی خدمت کروں گا، آپ کا سامان اٹھاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چل تجھے بھی ساتھ چلنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو حواری کہتے ہیں۔ چلنا شروع کر دیا، چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک دوست کے مکان پر پہنچ گئے۔ اس دوست نے کھانے کے لیے تواضع کی، کھانا کھایا۔ جب چلنے لگے تو 2-3 روٹیاں جو ہے دوست نے کپڑے میں لپیٹی اور حضرت کو دے دی، کہا حضرت سفر میں کام آ جائے گی، ساتھ لے جاؤ۔ لے لی، ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ چلتے 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 جب آگے پہنچے تو ایک جگہ تھکن ہوئی، آرام کیا، سستایا، پھر کہا کہ وہ روٹیاں لاؤ، تو روٹی کھولی تو 2 ہی تھی، حالانکہ دی کتنی تھی دوست نے؟ 3، لیکن روٹی ہو گئی 2۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک روٹی کہاں گئی؟ کہا مجھے نہیں معلوم، کھائی اسی نے لیکن مجھے نہیں معلوم۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے بڑے معجزات عطا فرمائے تھے۔ آپ اگر جو ہے وہ سونے کو، آپ جو ہے وہ مٹی کے تودے پر پھونک مار دیں، سونا بن جاتا تھا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور وہ بے وقوف تو ہم سب بڑا مہا بے وقوف، جس نے جو کہا مان لیا، یوں دم کرتے، یوں چھو کرتے تو ایسا ہو جاتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے۔ نادانو ذرا عقل سے سوچو، بہت لالچ میں مت آؤ۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، مٹی پر پھونک مار دے سونا بن جاتی تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے 3 مٹی کے تودے بنائے، پھونک مار دی، وہ سونے کے بن گئے۔ اب یہ دنیا دار تھا، دیکھنے لگا واہ جی واہ جی یہ تو سونا ہے، کہنے لگا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ کہا جس نے 1 روٹی کھائی اس کو 1، جس نے 2 کھائی اس کو 2۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، کہنے لگا وہ 1 بھی میں نے ہی کھائی ہے، وہ 1 بھی۔ خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو تناول فرمایا،
لیکن یہ تو دنیا دار تھا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سید الطائفہ ارشاد فرماتے ہیں جب انسان کے دل میں دنیا بیٹھ جاتی ہے، انسان دنیا دار بن جاتا ہے، پھر وہ صوفی کے بھیس میں ہو، پھر وہ مولوی کے بھیس میں ہو، پھر وہ جو ہے وہ کسی دائی کے بھیس میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ انسانوں کو ڈستا ہے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بھلی معلوم ہوتی ہے۔ ارے دنیا آتی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ دنیا آئی ہے، رب کریم مجھ سے خوش ہے۔ اور لوگوں یاد رکھو، رب کریم تمہیں آزماتے ہیں۔ اگر دنیا رب کریم نے دی ہے وہ تو رب کریم کا فیصلہ ہے۔ نحن قسمنا معیشتهم فی الحیات الدنیا۔ ارے کسی کو غریب دیکھ کر یہ نہ سمجھو یہ ناکام ہے، کسی کو امیر دیکھ کر نہ سمجھو کہ یہ مالدار ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے، عجیب پلا کی زندگی بن گئی، کائی سے کا پیسوں سے۔ عجیب پلا کی زندگی تو بگڑ گئی، روپے کو محتاج ہو گئے۔ حالانکہ مال آنے سے نہ کامیابی کا دار و مدار ہے، نہ مال جانے سے ناکامی کا مدار ہے۔ کامیابی اور ناکامی کو اللہ نے مال کے ساتھ نہیں جوڑا۔ مال تو اللہ رب العزت جس کو چاہتے دیتے ہیں۔ ایک آدمی کے مقدر میں لکھا ہے روزانہ بہترین گاڑی میں پھرنا۔ اب وہ تو کرتا ہے بیچارہ، اس کے پاس تو کچھ نہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو کروڑ پتی بنائیں گے، اس کو کسی امیر کا ڈرائیور بنائیں گے۔ ہاں خود بھی گھومے گا اور سیٹ کو بھی لے کے گھومے گا۔ ایک آدمی کے مقدر میں لکھا ہے روزانہ مرغ مسلم کھانا۔ اب ضروری نہیں کہ اس کو کروڑ پتی بنائیں گے، کسی امیر گھرانے کا باورچی بنائیں گے، خود بھی کھائے گا سیٹ کو بھی کھلائے گا۔ نحن قسمنا معیشتهم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کی زندگی کو تقسیم کیا ہے، کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے۔ جس کو مال دیا ہے مال دے کر آزماتے ہیں کہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور کسی سے مال چھین لیا ہے، آزمانا چاہتا ہے ارے میرا بندہ ہے صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اس لیے یاد رکھو مال آنے سے نہ زندگی کامیاب ہوتی ہے، مال جانے سے نہ زندگی ناکام ہوتی ہے۔ اور لوگوں یہ ہمارا گمان ہے، یہ ہمارا وہم ہے، مال آئے گا تو کامیاب ہوں گے۔ اور لوگوں زندگیاں اٹھا کر دیکھو، آپ پچھلی قوموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، بڑے بڑے مال والے تھے، بڑے بڑے روپے پیسے والے تھے۔ قوم شعیب کا حال دیکھیے، خیر مجھے آگے نہیں جانا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دو پر پھونک ماری، 3 کے 3 سونے کے تیار ہو گئے۔ کہنے لگے حضرت کس کا ہے؟ کہا جس نے 1 روٹی کھائی 1، جس نے 2 کھائی 2۔ کہنے لگا حضرت وہ 1 میں نے ہی کھائی ہے۔ خیر کھانا تناول کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آگے روانہ ہوئے۔ جب چلنا شروع کیا تو یہ تو دنیا دار تھا، تو کہنے لگا حضرت آپ اجازت دو تو میں یہیں رک جاؤں۔ ارے یہ تو دنیا دار تھا، کہا آپ اجازت دو تو میں یہیں رک جاؤں۔
حضرت عیسیٰ نے کہا بھائی رک جا. اب یہ دنیا دار تھا، حضرت عیسیٰ آگے تشریف لے گئے، وہ دو کو تارتا رہا. اس لیے کہ دنیا دار آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا سے پیار کرتا ہے، جب دنیا ہوتی ہے بار بار گنتا ہے. ارے ایسا ہوتا ہے جی؟ آپ کے یہاں سب فرشتے ہیں؟ ہاں بولو ذرا. ہاں ہوتا ہے نا؟ کباڑ میں رکھا ہے تو بار بار گنتا ہے. ایسے ہی یہ دنیا دار تھا، دنیا کو تارنے لگا، اندر ہی اندر خوش ہونے لگا، مچلنے لگا. اب تو بنگلہ بنائیں گے، اب تو یوں کریں گے، اب تو یوں کریں گے. اور لوگوں بڑی بڑی آرزویں نہ کرو، بڑی بڑی تمنائیں نہ کرو. نہ وصال اچھا ہے، نہ فراق اچھا ہے. یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے. روزانہ بریانی اور مرغ مسلم کے پیچھے نہ پڑو، چٹنی روٹی مل جائے رب کریم کا شکر ادا کیا کرو. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو، ہم تمہاری نعمتیں بڑھا دیں گے. اور لوگوں ہم سب ناشکرے ہو چکے، معاف کرنا معاف کرنا. اگر چٹنی روٹی کھاتے ہم شکر گزاری نہیں کرتے. ذرا ذرا سی بات پر، ذرا ذرا سی تکلیف پر شاید ایک وقت کا فاقہ نہیں آتا، شاید آئے تو ایک وقت کے فاقے پر ہم فوراً جو ہے وہ بینک کی طرف اور سود کی طرف متوجہ ہو جاتے. یاد رکھو، سود کی روٹی کھائی اور سور کی بوٹی کھائی دونوں برابر ہیں. رب کریم کا اس کے ساتھ اعلان جنگ. اس لیے آرزویں اور تمنائیں چھوٹی کرو. ہماری آرزویں اور تمنا بڑھ چکی ہے، اس لیے وہ آرزویں اور وہ تمنائیں ہمیں جو ہے وہاں تک لے جاتی ہیں. اس لیے اپنی آرزویں چھوٹی رکھنی چاہیے. اپنی آرزوؤں کو رب کریم کے حوالے کرو. نہ وصال اچھا ہے، نہ فراق اچھا ہے. او میرے یار جس حال میں تو رکھے وہی حال اچھا ہے. ارے غریب کی چٹنی روٹی پر، امیر کی مرغ مسلم پر زندگی تو سب کی یوں ہی گزرتی ہے. جالے اپنی اپنی زندگی کے ساتھ رہنے دے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. ایک دن شام ہوگی، دنیا سے چل دینا پڑے گا. آرزویں چھوٹی کرو، دنیا کی تمنائیں کم کر دو، دنیا کی آرزویں کم کر دو. خیر وہ حواری تھا، دنیا دار تھا. اسی لیے جنید بغدادی فرماتے ہیں جس کے دل میں دنیا بیٹھ جائے، ساری دنیا کے کتب اور ساری دنیا کے ابدال مل کے اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. اس لیے کہ دنیا اندر میں بیٹھ چکی ہے. اب یہ حواری کے دل میں دنیا بیٹھ چکی تھی. کہنے لگا کہ آپ تشریف لے چلے، میں تو یہیں ٹھہر جاتا ہوں. حضرت عیسیٰ نے کہا بھائی ٹھہر جا. اب جیسے ہی حضرت عیسیٰ گئے تو دنیا کو تاڑنے لگا. اب تو خوب مال آئے گا، اب تو خوب پیسہ آئے گا، اب یہ کروں گا وہ کروں گا. اس لیے غربت
آدمی کو جو ہے وہ عیش پرستی کی طرف نہیں لے جاتے، لیکن مال آدمی کو عیش پرستی کی طرف لے جاتے۔ پھر کہنے جاؤ نا، ارے میں کہا کرتا ہوں اس کو وٹامن آر کہتے ہیں۔ ارے وٹامن ہوتے ہیں نا، نہیں سمجھتے آپ، بند کر دوں میں بیان۔ وٹامن ڈی، وٹامن سی اور بھی کچھ ہوگا، ایسے ہے یہ وٹامن آر۔ لیکن یہ سب کو ہضم ہوتا تو رحمان بن عوف کی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہضم ہو جاتا ہے، ورنہ جب یہ آتا ہے تو آدمی زمین سے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے یہ مال آتا ہے تو آدمی کو، ہاں، اس لیے دیکھو زیادہ تر جو بگڑی ہوئی اولاد ہوگی وہ مال والوں کی ہوگی۔ معاف کرنا، دیکھو معاف کرنا، میں کسی کو تانا دینا نہیں چاہتا، لیکن ایک حقیقت ہے۔ اس لیے مال آدمی کو عیش پرستی پر لے جائے۔ خیر بات آگے نکل جائے۔ وہ ہماری مال کو دیکھنے لگا، سوچنے لگا، اب تو یوں کروں گا، اب تو یوں کروں گا۔ ابھی تو مال کو تار رہا تھا، اتنے میں دو لوگ چلے آئے۔ ارے لٹیرے تھے، گنڈے تھے، انہوں نے دیکھا آج تو مال موجود ہے، ایک اکیلا آدمی ہے۔ لیکن جب دنیا آتی ہے تو آدمی چالاک بہت بن جاتا ہے۔ ارے دنیا آتی ہے نا، چالاک بہت بن جاتا ہے۔ ارے تبلیغ والے آئے تھے لیکن ایسا گلی نکالا میں نے، مولانا آئے تھے لیکن ایسی گلی نکالا، آدمی چالاک ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی چالاک ہو گیا تھا، مال آ گیا، یکدم سے کھڑا ہوتا ہے، ان دونوں کو کہتا ہے اجی اجی تمہارا ہی انتظار تھا، 3 تو دے، ایک تمہارا ایک تمہارا ایک میرا ہے۔ جان بچی، لاکھوں پائے۔ اب تینوں نے سوچ لیا، ایک تیرا ایک میرا ایک تیرا، تینوں کے ایک ایک ہو گئے۔ لیکن سونے سے بھوک تھوڑی مٹتی ہے، تھک گئے تھے۔ ایک کو کہا کہ بازار جا کے کھانا لے کے آؤ، کھانا آئے گا تو ہم کھائیں گے۔ ایک گیا کھانا لینے کے لیے، شیطان اس کے پاس گیا، تو ان کا نوکر ہے کیا؟ ارے تو بھی ایک تودے سونے کا مالک ہے، وہ بھی ایک ایک کے، پھر مال میں تو تم سب برابر ہیں۔ مال آتا ہے تو کبر پیدا کرتا ہے، مجھے اچھی جگہ بٹھایا نہیں، مجھے اچھی جگہ سلایا نہیں، کیا پٹک نستا پر چھوڑو جان۔ تو مال جب آتا ہے تو آدمی کے نخرے بڑھ جاتے ہیں۔ اب شیطان آیا، اب کیا بات ہے، تو بھی ایک تودے کا مالک، وہ بھی ایک ایک تودے کے مالک، تو کھانا لینے کیوں آیا، تو نوکر ہے؟ اب بات تو صحیح ہے۔ پھر شیطان نے دل میں بات ڈالی، ایک کام کر، کھانے میں زہر ملا دے۔ یہاں کھانا خریدا، زہر ملایا۔ شیطان وہاں سے یہ دو کے پاس آیا، ارے وہ آئے گا تو 3 ہوں گے، حصے ایک ایک۔ اس سے اچھا ہے کہ جیسے ہی آوے فوراً اس کی گردن اڑا دو، تو 1.5 تیرا 1.5 اس کا۔ اب یہ کھانا لے کے آیا، جیسے ہی آیا وہ دونوں نے یکدم سے وار کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ تو ایک، ارے بولو، ایک ٹپک گیا۔ اب باقی کتنے؟
دونوں آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. کہا کہ خوشی خوشی ڈیڑھ تیرا ہے ڈیڑھ میرا ہے. بڑے خوش و خرم ہیں. کھانا نکالتے اور کھانا تناول کرتے. کھانے میں زہر موجود تھا. جیسے ہی کھانا کھاتے دونوں کے دونوں وہیں زہر ہو جاتے. اب یہ دونوں بھی مر گئے. سونے کی تینوں تودے وہیں پڑے ہیں. یہ تینوں لاش پڑی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام واپس اسی سفر سے تشریف لائے. اسی راستے سے واپس تشریف لے جا رہے تھے. اس جگہ پر پہنچے تو دیکھتے کیا ہے؟ 3 تودے سونے کے پڑے ہوئے. 3 لاش پڑی ہوئی ہے. پورا کا پورا ماجرا سمجھ گئے. مجھے تو یہ بتلانا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس سونے کو مخاطب کر کے کہا, اس گولڈ کو مخاطب کر کے کہا, او دنیا, تو نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. تجھ میں بے وفائی ہے. تو نے آج تک وفا نہیں کی. ارے یہ وہی دنیا ہے جب ایک کے پاس آتی ہے تو سگا غریب بھائی ہے اس سے تعلق توڑوا دیتی ہے. سگی بہن ہے اس سے بھی تعلق ٹوٹ جاتا ہے. یہ وہی روپیہ ہے, یہ وہی پیسہ ہے. جب آتا ہے چوروں کا خطرہ پڑ جاتا ہے. ارے یہ وہی مال ہے. جب آتا ہے تو پھر آدمی جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. خیر میں تو عرض کر رہا تھا, انسان سمجھتا ہے مال میں کامیابی ہے, لیکن مال میں کامیابی نہیں ملتی. پھر انسان کا بچہ گردن اٹھاتا ہے, مال حاصل ہوا, کامیابی نہیں ملی. انسان کا بچہ گردن اٹھاتا ہے جیسے ہرن کا بچہ گردن اٹھاتا ہے. سمجھتا ہے کہ ملک میں کامیابی ہے, میرے پاس حکومت ہوگی, میں کامیاب ہو جاؤں گا. حکومت کو حاصل کرتا ہے لیکن کامیابی نہیں ملتی. کامیابی تو کیا, کامیابی کی ہوا تک نہیں. انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو آ کر یہی بات بتلائی, یا ایھا الناس, اے لوگوں دھیان اور توجہ کے ساتھ سنو. تم غافل ہیں, تمہیں معلوم نہیں کامیابی کیا ہے, اور یہ بھی معلوم نہیں اس کامیابی کو کہاں رکھا ہے. انبیاء علیہ السلام نے بتلایا تمہاری کامیابی ہے, فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, پس وہ کامیاب ہو گئے. اور اس کامیابی کو کہاں رکھا ہے؟ انبیاء علیہ السلام نے بتلایا کہ اس کامیابی کو رب کریم نے اپنے مبارک دین میں رکھا ہے. جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ کامیاب, اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا, جس نے اپنے تمام خواہشات کو اور زندگی کے ہر موڑ کو, زندگی کی ہر آن کو اور زندگی کے ہر لمحے کو حضور پاک علیہ السلام کے طریقے پر نچھاور کیا ہوگا, وہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا. حضور کے طریقے پر اپنے آپ کو نچھاور کرنا یہ کامیابی ہے, اور اسی میں رب کریم نے کامیابی کا راز چھپایا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ارے تم چاہتے ہو نا رب کریم تم سے محبت کرنا شروع کر دے، فاتبعونی میری اتباع کرنا شروع کرو، نقش قدم نبی کے، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے، سنت کے راستے۔ اس لیے رب کریم نے اعلان فرما دیا، ایک تو تمہاری کامیابی کیا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، تم جہنم سے بچا لیے جاؤ، جنت میں داخل کر دیے جاؤ، یہ تمہاری کامیابی ہے۔ اور اس کامیابی کو رب کریم نے کہا رکھا ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تم سرکار دو جہاں، سرور کونین، فخر دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا شروع کر دو، آپ کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لو، پھر تم ہر حال میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ مال ملا تو کیا، نہ ملا تو کیا، ارے شاعر کہتا ہے جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ان کی قبر پر ہے اور نشان کچھ بھی ہے۔ سوتے تھے جن کے نازک بدن پھول کے بستر پر، خاک کا بستر ہے اور تکیے کا نشان کچھ بھی ہے۔ ابراہیم بن ادہم روزانہ 16 من تازے پھول پر سوتے تھے۔ خیر وقت ختم ہو گیا، اللہ نے چاہا تو رات میں پھر جو ہے وہ آپ سے کچھ باتیں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور ہم آپ سے توقع کرتے ہیں آپ تمام حضرات اس مجلس کے اندر پہنچے، مجلس کو زینت بخشیں اور پورے شہر میں آپ یہ بات پھیلا دیں اور سب کو ہم لے کر پہنچے کہ جو ہے وہ اس مجلس کے اندر نوجوانوں نے انتظام کیا ہے، نوجوانوں نے محنتیں کی ہیں، کسی کی محنت ضائع نہ ہو، اس لیے ہم تمام بھی پہنچے، دوسروں کو لے کر پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔